بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کے ہم تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تقویٰ کو، ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ تقویٰ کیا ہے، اس کو چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا اہم چیز ہے تو ہم اس کو حاصل کیسے کریں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کو اختیار کرنے کے لیے کیا کیا ایسے اقدام ہیں جو اگر کیے جائیں تو ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا آسان ہوگا۔ تو تقویٰ جو ہے، اس کا جو پرہیزگاری، اس کے اندر چونکہ پرہیزگاری اور پرہیزگاری کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، لہذا تقویٰ اختیار کرنے کے لیے دل کی اصلاح کی طرف ہمیں توجہ کرنی پڑے گی۔ قرآن حکیم میں دل کا تقویٰ حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ شاعر اللہ کی تعظیم بھی قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل کا احترام کرے گا تو یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے جب حدیث کا ذکر ہو رہا ہو تو ادب لازم ہے، اور تقویٰ وہی حاصل کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اس کی واضح مثال حابیل قابیل کا واقعہ ہے۔ جب حابیل نے قابیل کو کہا نا میں تمہیں مار دوں گا، قتل کر دوں گا، اس نے آگے سے یہ جواب نہیں دیا میں بھی یہ ایسے کروں گا، اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ نے اس کے یہ الفاظ قرآن کے اندر محفوظ کر دیا کہ جو جہاں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ تقوی والا سب سے پہلے اس کی نظر تقوی پہ جاتی ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے میرے اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی ہو جائے۔ ایک سائڈ پہ اگر بھائی کی طرف سے دھمکی آ رہی ہے میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تو دوسرا بھائی اس کو کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور بھی بہت سے عوامل ہیں جن کو اختیار کرنے سے ہمیں تقویٰ کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے وہ مددگار ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، قرآن پاک کی تلاوت اور تفکر، نماز کی پابندی، روزہ رکھنا، اچھی صحبت اور صحیح علم کا حاصل کرنا، استغفار اور توبہ کی کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنا۔ مال کی جو محبت ہے یہ بڑی ظالم چیز ہے، اور اگر یہ گھر کر جائے تو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ جب ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے دل سے اس محبت کو نکالتے ہیں اور اس کی جگہ اللہ کی محبت کو جگہ دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارا قرب اللہ کے ساتھ بڑھتا ہے اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی تقوی کی راہ پہ چلنا جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ اللہ کا اپنا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے ہیں تو میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر اس تصور کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور پھر ہر وقت یہ اگر کثرت سے ذکر کیا جائے تو یہ تصور جو ہے یہ جم جائے، تو پھر ہر وقت اللہ کا ساتھ آپ کو فیل ہوگا اور اس کی اپنی برکتیں آپ کو ملیں گی، اللہ کا قرب ملے گا اور آپ کو تقوی نصیب ہوگا۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں ان کو کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور بڑی نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے، جیسے گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنا یہ بڑی نیکیوں میں سے آتا ہے۔ نیکی کر لینا آسان ہے لیکن گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا بڑی نیکی اس کو گردانا گیا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہوئے بڑی نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ گناہوں کو ترک کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اگلی چیز اخلاص سے نیت ہے۔ جو بھی ہم کام کریں وہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی طرف کے لیے کریں۔ جتنا ہمارے نیت میں اخلاص ہوگا اتنی قربت ہوگی، اتنی قبولیت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، اور اللہ کی جو نظر کرم ہے وہ اتنی زیادہ ہمارے پاس ہوگی اور ہمارے تقویٰ میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر آخرت کو کثرت سے یاد کریں اور اس کے تذکرے کریں، موت کے تذکرے کریں، اس سے تقویٰ کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور مسلسل محاسبہ نفس کریں، اپنے آپ کو اسیس کرتے رہیں کہ میرے سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، میں کہاں پر پھسلا، اور میں نے کہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی، اور مجھے کہاں پر نقصان پہنچا،
اور آہستہ آہستہ اپنی غلطیوں کا محاسبہ کر کے ان کو ٹھیک کرتے رہیں. اس سے آپ کی جو تقوی کی عمارت ہے وہ مضبوطی اختیار کرتی جائے گی. اور پھر اہل تقوی کی صحبت میں جو اختیار کریں. صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. جب ہم تقوی والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کی محفل اور ان کی صحبت کے اثر کی وجہ سے اللہ ہمیں تقوی کی دولت نصیب کرے. تو یہ بھی ایک عمل ہے جس سے ہم تقوی کے اندر اپنا اضافہ کر سکتے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو. تو یہاں بھی اللہ جو ہے وہ صحبت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو صادق اور سچے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. تو اس طرح سے ان ساری چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے اندر تقوی کے رستے کے اوپر گامزن ہونے کے لیے اپنی راہ کو ہموار کر سکتے ہیں اور آسانی سے تقوی کے رستے کے اوپر ہم چل سکتے ہیں. تو یہ ہماری گفتگو تھی تیسرے حصے کے اوپر کہ ہم تقوی کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے حصے پہ چلتے ہیں.